اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مصروں کی پہلی میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پریم چند کا افسانہ بدنصیب ماں کا خلاصہ۔ بدنصیب ماں پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات میں شامل تیسرا افسانہ ہے۔ اس افسانے کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، پنڈت اجودھیا ناتھ کا انتقال ہوا تو سب نے کہا ایشور آدمی کو ایسی ہی موت دے، اور اس کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، اس کے تو کئی لڑکے بڑے ہیں اور سب کماتے ہیں، ہاں سب ہیں بھائی، مگر تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ اس افسانے میں کل 5 حصے ہیں۔ پورا خلاصہ دیکھنے سے پہلے ہم اس کا نچوڑ دیکھ لیتے ہیں، جس سے پورا افسانہ سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اس افسانے میں پریم چند نے ایک عورت کی لاچاری، مجبوری و بے بسی کو موضوع بنا کر اس تلخ حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے سگے بیٹوں کا سلوک اس کے ساتھ کس طرح بدل جاتا ہے، وہ اس کی تمام چیزوں پر قابض ہو جاتے ہیں، پھولمتی گھر کی مالکن سے نوکرانی بن جاتی ہے۔ اس افسانے میں اس کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے کہ دولت کے ہوس میں اولاد ماں کے ساتھ کس قدر ذلت آمیز سلوک روا رکھتی ہے۔ خلاصہ، اس افسانے کا مرکزی کردار پھولمتی ہے، جو اپنے پتی پنڈت اجودھیا ناتھ کی وفات کے بعد خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہے۔ ان کے 5 بچے ہیں، جن میں 1 لڑکی اور 4 لڑکے ہیں۔ بڑا بیٹا کامتا ناتھ، جو دفتر میں 50 روپے تنخواہ پر کام کرتا ہے۔ دوسرا لڑکا اوما ناتھ، ڈاکٹری پاس کر کے مطب کھولنے کی فکر میں ہے۔ تیسرا لڑکا دیا ناتھ، جو BA فیل اخبار میں مضامین لکھ کر اپنے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اور چوتھا سب سے چھوٹا لڑکا سیتا ناتھ، BA پاس کر کے MA کی تیاری میں مصروف ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد، اور بیٹی کا نام کمدھ یا کملا لکھا ہوا ہے، یعنی کہیں کملا لکھا ہوا ہے یا کمدھ۔ شوہر کے مرنے کے بعد پھولمتی کی حیثیت اس گھر میں کم ہونے لگتی ہے۔ اس بات کا اندازہ پہلی دفعہ پھولمتی کو اپنے شوہر کی میت کے 13ویں کے موقع پر ہوا، جیسا کہ اس مکالمے سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھولمتی تیز ہو کر بولی، کس کی رائے سے آٹا کم کیا گیا؟ ہم لوگوں کی رائے سے۔ تو میری رائے کوئی چیز نہیں ہے کیوں نہیں، لیکن اپنا نفع نقصان تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ 13ویں کی دعوت کے موقع پر مہمان کے کھانے میں چوہیا نکل آئی، لیکن کامتا ناتھ اسے اتفاق کہہ کر جان چھڑا لیتا ہے، اور پھولمتی بے بس آنسوؤں کا گھونٹ پی کر رہ جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ کسی نہ کسی بہانے سے ماں کی سبھی چیزوں، زیور، روپے پیسے پر اپنا حق جتانے لگتے ہیں۔ اجودھیا ناتھ مرتے وقت 20,000 نقد چھوڑ کر مرتا ہے، جس کی ہوس میں سارے بھائی اپنی سگی بہن کمدھ کا رشتہ، جو مراری لال کے لڑکے سے 5,000 میں طے ہوا تھا، اس سے رشتہ توڑ کر بہن کی شادی ایک عمر رسیدہ شخص پنڈت دین دیال سے کر دیتے ہیں، جس کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ماں اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہ تھی، لیکن بیٹوں کے آگے مجبور ہو کر رہ گئی۔ جب مسئلہ زمین جائیداد کے بٹوارے کا آتا ہے تو ماں چاہتی ہے کہ جائیداد میں بیٹی کو بھی حصہ ملے، اور چاروں بیٹے اس بات کو ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ ماں کو بے دخل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ قانون کا پاٹ پڑھاتے ہیں، تبھی ماں کہتی ہے، واہ رے اندھیر، میں نے ہی درخت لگایا اور میں ہی اس کا پتا نہیں توڑ سکتی، میں نے گھر بنوایا، میں ہی اس میں نہیں رہ سکتی، اگر یہی قانون ہے تو اس میں آگ لگ جائے، اگر میں جانتی کہ میرے یہ درگت ہونے والی ہے تو ساری جائیداد اپنے نام کرا لیتی۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک روز پھولمتی اپنا کمرہ، جو گھر میں سب کمروں سے زیادہ وسیع اور ہوادار تھا، اس نے بڑی بہو کے لیے خالی کر دیا، اور خود ایک بھکارن کی طرح زندگی بسر کرنے ہی اپنی عافیت سمجھتی ہے۔ بس چوپایوں کی طرح کام کرنا اور کھانا، یہی اس کی زندگی کے 2 کام تھے۔ ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی، ملیریا پھیل رہا تھا،
مہری اور کمہارن بیمار پڑ گئے تھے۔ پھولمتی گھر کا سارا کام کرتی اور ساتھ ہی بڑے بیٹے کامتا ناتھ کے لیے گنگا جل بھی لاتی۔ ایک روز گنگا بڑھی ہوئی تھی، یعنی اس میں پانی زیادہ ہو گیا تھا، معلوم ہوتا تھا سمندر ہے۔ پھولمتی کالسا لیے یعنی گھڑا لیے ہوئے سیڑھیاں اترتی ہے کہ اچانک پاؤں کے پھسلنے سے بے قابو ہو کر گنگا میں ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح اس افسانے کا اختتام ہوتا ہے، اور مکمل افسانہ آپ سن سکتے ہیں، اس کا ڈسکرپشن میں بھی ہوگا، آئی بٹن میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ کردار کو دیکھتے ہیں۔ پنڈت اجودھیا ناتھ باپ، پھولمتی ماں، کامتا ناتھ بڑا بیٹا، اوما ناتھ دوسرا، دیا ناتھ تیسرا، سیتا ناتھ چوتھا اور سب سے چھوٹا۔ کمود یا کملا بیٹی رہتی ہے، ایک ہی ہے جس کا نام کہیں کچھ ہے کہیں کچھ۔ پنڈت دین دیال اور مراری لال کے بیٹے سے جس سے شادی لگی رہتی ہے۔ مہری اور کمہارن یہ ملازم ہے دو۔ اقتباس جو پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کبھی، ایشور آدمی کو ایسی ہی موت دے، 4 جوان لڑکے یادگار چھوڑے اور 1 لڑکی، اثاثہ بھی کافی، پختہ مکان، 2 باغ، کئی ہزار کے زیور اور 20,000 نقد۔ اگلا اقتباس، کسی میں وہ لاؤبالیاں نہ تھی، نہ فضول خرچیاں، نہ کم اندیشیاں جو والدین کو جلاتی ہیں اور خاندان کو تباہ کرتی ہیں۔ اگلا، اپنا نفع نقصان میں اپنا کیا بھلا ہے، اس کا وجود کب سے ہوا۔ اگلا اقتباس، گھر میں برف نہ تھی، آدمی بازار دوڑایا گیا، بازار میں اتنی رات گئے، برف کہاں، آدمی ناکام لوٹ آیا، مہمانوں کو وہی نل کا گرم پانی پینا پڑا۔ چھی، اس پھوڑپن کی کوئی حد ہوتی ہے، اس پھوڑپن کی بھی کوئی حد ہے۔ سارے مہمان اٹھے جا رہے ہیں، نہ اٹھے تو کیا کریں، آنکھوں سے دیکھ کر مکھی کون نکلے گا۔ اگلا اقتباس، لڑکی قسمت والی ہو تو غریب گھر میں بھی رہ سکتی ہے، بد نصیب ہو تو راجا کے گھر میں روتی رہے گی، یہ تو نصیبوں کا کھیل ہے۔ اگلا اقتباس، مجھے دھوکے کی چال مناسب نہیں معلوم ہوتی، جس پر ہمارا حق ہے اس کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں، جس پر ہمارا حق نہیں اس کے لیے ہم دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتے۔ اگلا اقتباس، تمہارا قانون بھاڑ میں جائے، ایسے قانون میں آگ لگے، میں ایسے لچر قانون کو نہیں مانتی، یہ قانون ہے کہ گلے پر چھری پھیرنا ہے۔ قانون کا فولادی ذرا ان کی حفاظت کر رہا تھا، اس کچے لوہے کا ان پر کیا اثر ہوتا۔ اگلا اقتباس، جن لڑکوں کو اس نے خون جگر پلا پلا کر پالا، جن پر اسے اتنا غرور تھا، وہی آج اسے یوں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ واہ رے زمانے کی خوبی، اب اس گھر میں رہنا اسے عذاب معلوم ہوتا تھا، جہاں اس کی کچھ قدر نہیں، کچھ گنتی نہیں، وہاں لاوارثوں کی طرح پڑی روٹیاں کھائے، یہ اس کی خوددار طبیعت کے لیے حد درجہ گرا تھا، مگر چارہ ہی کیا تھا۔ اس کے چہرے پر جو ایک خودداری کی جھلک نمایاں تھی، اس کی جگہ ایک حسرتناک بے بسی چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔ جہاں بجلی جلتی تھی وہاں اب تیل کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، جس کے بجھانے کے لیے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا کافی تھا۔ اگلا اقتباس، شریف خاندان کی لڑکی گھر والوں کی رضا میں راضی تھی، تقدیر میں آرام لکھا ہوگا آرام کرے گی، تکلیف لکھی ہوگی تکلیف اٹھائے گی۔ گھر والوں نے جس سے شادی کر دی اس میں 1000 عیب ہوں تو یہی اس کا معبود، اس کا مالک، انحراف اس کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ اگلا اقتباس، اس کی زندگی میں کسی قسم کی ویسی کوئی آرزو کوئی فکر نہ تھی، بس چوپایوں کی طرح کام کرنا اور کھانا، یہی اس کی زندگی کے 2 کام تھے۔ جانور مارنے سے کام کرتا ہے مگر کھاتا ہے دل سے، وہ بے کہے کام کرتی تھی مگر کھاتی تھی زہر کے نوالوں کی طرح۔ اگلا اور آخری اقتباس، گنگا بڑھی ہوئی تھی، معلوم ہوتا تھا سمندر ہے، افق پانی کے ساحل سے ملا ہوا تھا، کنارے کے درختوں کی طرح پھنگیاں پانی کے اوپر نظر آتی تھی۔ ہاں سب ہے بھائی، مگر تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ یہاں پر ختم ہوتا ہے، واللہ حافظ۔